السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو بال بھارتی 5ویں جماعت کا سبق نمبر 14 ایک خواب اس کے سوال جواب حل کریں گے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، خواب کس نے دیکھا؟ جواب، خواب بڑے میاں نے دیکھا۔ سوال نمبر 2، پیٹ کی کس کس نے ہنسی اڑائی؟ جواب، منہ، زبان اور دانتوں نے مل کر پیٹ کی ہنسی اڑائی۔ سوال نمبر 3، پیروں نے کیا تجویز پیش کی؟ جواب، پیروں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم سب پیٹ کے لیے کچھ نہ کریں۔ سوال نمبر 4، عادت کے مطابق بڑے میاں بستر سے کیوں نہ اٹھ سکے؟ جواب، بڑے میاں خواب میں جاگے تھے، اس لیے وہ عادت کے مطابق بستر سے نہ اٹھ سکے۔ سوال نمبر 5، کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، اس سے زندگی کی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکے گی۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، خواب میں پیروں نے پیٹ سے کیا کہا؟ جواب، خواب میں پیروں نے پیٹ سے کہا کہ پیٹ تو موٹا بھی ہے اور عقل کا کھوٹا بھی ہے، کام کا ہے نہ کاج کا ہے، دشمن اناج کا ہے، ہم دن بھر چلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، تو بس کھاتا ہے۔ سوال نمبر 2، پیروں کی بات سن کر ہاتھوں نے کیا کہا؟ جواب، پیروں کی بات سن کر ہاتھوں نے کہا، پیر ٹھیک کہتے ہیں، اب ہم کو دیکھو، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، باغ کی صفائی، گیہوں کی پسائی، پھر آگ جلانا، کھانا پکانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے اور پیٹ تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، منہ، زبان اور دانتوں نے پیٹ کو کیا کھری کھری سنائی؟ جواب، منہ، زبان اور دانتوں نے کہا، ہم نہ ہوتے تو کیا تو بازار جاتا، قسم قسم کے پکوان اڑاتا، ہاتھ پاؤں اپنا کام کر چکتے ہیں تو کھانا ہم چباتے ہیں، اس کا مزہ بتاتے ہیں، اسے معدے تک ہم پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، بڑے میاں نے بستر سے اٹھنا چاہا تو کیا محسوس کیا؟ جواب، بڑے میاں نے اٹھنا چاہا تو لگا پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے ہیں، پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو ہاتھوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی، نہ منہ کھول سکے نہ زبان سے کچھ بول سکے۔ سوال نمبر 5، ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان اور دانت کو اپنی غلطی کا احساس کب ہوا؟ جواب، جب ہاتھ، پاؤں، زبان، منہ اور دانت اتنے کمزور ہو گئے کہ پیٹ سے لڑ بھی نہ سکے، خود کو حرکت دینا چاہا تو نہ دے سکے، تب انہیں ان کی غلطی کا احساس ہوا اور سمجھ گئے کہ پیٹ ہی نے اپنی رہی سہی طاقت کے بل پر انہیں ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ سوال نمبر 6، خواب سے جاگنے کے بعد بڑے میاں نے کیا دیکھا؟ جواب، خوف سے جاگنے کے بعد بڑے میاں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں، ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور منہ کھول سکتے ہیں، زبان چل سکتی ہے، دانت کھانے کا نوالا چبا سکتے ہیں، وہ بالکل اچھے بھلے ہیں۔ مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ چین کی بنسی بجانا، امتحان ختم ہونے پر بچے چین کی بنسی بجاتے ہیں۔ ہنسی اڑانا، کسی کی ہنسی اڑانا بری عادتوں میں شامل ہے۔ پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانا، پنجے جھاڑ کر کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ چپ سادھ لینا، جھگڑا ختم کرنے کے لیے چپ سادھ لینا چھوٹا ہونا نہیں ہوتا۔ جلی کٹی سنانا، کسی کو جلی کٹی سنا کر ہم بڑے نہیں بن جاتے۔ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، یہ ایک کہاوت ہے جو اس سبق میں آئی ہے۔ کہاوت سے بات میں زور پیدا ہوتا ہے۔ اپنے استاد کی مدد سے نیچے دی ہوئی ادھوری کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ نمبر 1، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ نمبر 2، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ نمبر 3، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ نمبر 4، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ نمبر 5، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ نمبر 6، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ آئیے زبان سیکھیں۔ ذیل کے جملوں کو پڑھ کر ان کے لہجے پر غور کیجیے۔ نمبر 1، کہا ہے شعر۔ نمبر 2، کیسے تکلیف فرمائی۔ ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی سوال کیا گیا ہے، اس لیے انہیں سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسے جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اب ان جملوں پر غور کیجیے۔ واہ کیا لاجواب بات سوچی ہے، ارے ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ پہلے جملے سے بولنے والے کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، دوسرے جملوں سے افسوس کا اظہار ہوتا ہے۔
ایسے جملوں کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ ان کے آخر میں جو نشان لگاتے ہیں اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ ذیل کے جملوں میں مناسب نشان لگائیے۔ نمبر 1، ارے واہ آپ کب آئے؟ اسے اس طرح لکھیں گے، ارے واہ کے بعد فجائیہ نشان لگائیں گے، پھر لکھیں گے آپ کب آئے۔ نمبر 2، کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ اس میں آخر میں بس سوالیہ نشان لگائیں گے۔ تو یہاں ہمارے سوال جواب ختم ہوتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔